آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے نا آئی لو یو محمد کا، یہ نعرہ لکھ لینے سے، واٹس ایپوں میں لگا لینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا۔ حضور سے محبت کا اظہار اپنے اعمال سے ہمیں دکھانا ہے، اپنے کردار سے دکھانا ہے، اپنے اخلاق سے دکھانا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر دنیا کو بتانا ہے، پیغام دینا ہے کہ محمد کا غلام کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ سنو بھائیو، حضرت والا یہاں تشریف لا رہے ہیں، سنو، محمد کا غلام کبھی بے نمازی نہیں ہوتا، محمد کا غلام کبھی چوری ڈکیتی کرنے والا نہیں ہوتا، محمد کا غلام کبھی یتیموں کا کھانے والا نہیں ہوتا، محمد کا غلام کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا، محمد کا غلام شرابی نہیں ہوتا، جواڑی نہیں ہوتا، محمد کا غلام برائی کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں ثابت کرنا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو تقریباً 4 سال مالٹا کی جیل میں تھے، انگریزوں کی قید میں، جب حضرت شیخ الہند باہر تشریف لائے، دلی کے اندر ایک بڑا مجمع ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حضرات علماء کرام کا تھا، وہاں پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ میں نے جیل کے اندر بیٹھ کر اپنے امت کی پستی کے اسباب کو غور کیا۔ کیا حالانکہ وہ زمانہ تو خیر القرون کا تھا، علماء کرام تھے اور بہت زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والے لوگ تھے، دیندار لوگ تھے۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں میں نے غور کیا آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری امت پیچھے جا رہی ہے، پستی میں جا رہی ہے، تو مجھے اندازہ ہوا 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 خرابیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری امت پستی میں جا رہی ہے۔ آپ حضرت شیخ الہند نے فرمایا ایک ہے امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، اور واقعتاً ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 19 میں سورہ فرقان کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اے اللہ میری اس قوم کو تو پکڑ لے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو چھوڑنے پر بڑی سخت وعید ہے، وبال ہے، آخرت میں بھی پکڑ ہے۔ اور دوسرا فرمایا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آپسی اختلافات، لڑائی جھگڑے، اسے ہمیں ختم کرنا ہے، جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، آپسی اختلافات کو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جھگڑوں کو ختم کرنا ہے۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، بے شک رسالت اور نبوت یہ دونوں منقطع ہو گئی ہیں، اب میرے بعد کوئی رسول اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واتباعہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت صدر محترم اور اسٹیج پر رونق افروز محترم و موقر حضرات علماء کرام، اراکین جمعیت علماء کرناٹک اور دیگر تمام میرے معزز اور محترم حضرات علماء کرام، اراکین جمعیت علماء ویسٹ بنگلور اور معزز حاضرین کرام، یہ آج کا جو ہمارا اجلاس ہے تحفظ ختم نبوت کے نام پر، ساری زندگی ہر روز، ہر صبح، ہر شام اگر ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور آپ کے افعال، آپ کے اعمال اور آپ کے احکامات اور آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کی سنتوں کا تذکرہ کرتے رہیں تو بھی ہماری زندگی چھوٹی پڑ جائے گی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کبھی نہیں ختم ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اب عموماً یہ آیت جو میں نے پڑھی، مجھ سے قبل ناظم اجلاس مفتی سبیل صاحب نے بھی پڑھی، قاری خوش الحان حضرت مولانا قاری نثار احمد صاحب احمد فیوزہم نے بھی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس مجلس میں مجھے یا کسی بھی مقرر کو، کسی بھی عالم دین کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یا اس پر کوئی دلیل پیش کی جائے، کیونکہ ہم لوگ تو اس میں کسی بات کا انکار کرنے والے نہیں۔ ثابت تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں کوئی انکار کرے، یہاں کون انکار کرتا ہے؟ انکار کرنے والا تو وہ تو مرتد ہے، زندیق ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے۔ حضرات علماء کرام تو اچھی طرح سے واقف ہیں، پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ 100 سے زائد آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آخری نبی ہونے پر قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 200 سے زائد احادیث کے اندر یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جیسے مولانا سبیل صاحب فرما رہے تھے کہ اگر کوئی نبی ہوتا، حضور نے فرمایا حدیث میں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر، تو وہ عمر ہوتے، لیکن ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، بے شک رسالت اور نبوت یہ دونوں منقطع ہو گئی ہیں، اب میرے بعد کوئی رسول اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور وہیں ایک حدیث میں یہ بھی ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ میرے بعد امت میں 30 جھوٹے دجال کذاب پیدا ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان رکھے گا کہ وہ نبی ہے، جبکہ وہ سب جھوٹ بولنے والے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی 2-4 لوگوں نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، جیسے مولانا فرما رہے تھے، ایک تو اس میں تھا مسیلمہ کذاب، اس سے پہلے اسود عنسی ایک نام ہے، اس نے بھی نبوت کا، جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ ہی دن قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ خود حضور نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا، دونوں ہاتھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے کنگن پہن رکھے تھے، اور آپ نے خود فرمایا میں نے جو ہے ان کو پھونک ماری تو وہ اڑ گئے، اور اس کی تعبیر آپ نے یہ بیان فرمائی کہ 2 جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبوت کا اعلان کریں گے۔ اس میں سے تو ایک اسود عنسی تھا جس کو فیروز دیلمی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم رسید کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بالکل آخری ایام میں، اور دوسرا یہ تھا مسیلمہ کذاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک قافلے کے اندر آیا تھا، اپنے ہی مقام خیمے میں ٹھہرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے بھی نہیں آیا مسجد نبوی، باقی کے لوگ آئے تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ احسان فرمایا تھا، اس کے لیے بھی کچھ تحفے تحائف بھیجے تھے، اس نے جھوٹی چال یہ چلی تھی کہ یہ تحفے جو مجھے بھیجے گئے ہیں وہ اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ میں آپ کے بعد میں ان کا نائب ہونے والا ہوں، مجھے خلافت ملنے والی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہی اس کی سرکوبی کے لیے ایک صحابہ کرام کی ایک جماعت کو تیار کیا تھا، جس کی سپہ سالاری کر رہے تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اسامہ ہی ہے نا نام، حالانکہ وہ کم سن تھے، چھوٹے تھے، اور ان کی عمارت اور اقتداء میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، لیکن بالکل قریب تھا کہ وہ قافلہ روانہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ علیل ہو گئے، دنیا سے رخصت فرما گئے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق وغیرہ وہیں رک گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں باقاعدہ اس وفد کو روانہ کیا تاکہ جا کر کے اس کی سرکوبی کی جائے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں یہاں حضرات علماء سب تشریف رکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو غزوات ہوئے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ حنین وغیرہ، جتنے بھی غزوات ہوئے، ان غزوات میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے صرف اس ایک معرکے کے اندر شہید ہو گئے۔ 1200 صحابہ اس ایک معرکے میں شہید ہو گئے، اور اس میں بھی 700 صحابہ تو قاری قرآن تھے، بہترین قراء اکرام تھے، حفاظ اکرام تھے، جو اس میں شہید ہو گئے۔ اور انہوں نے جو جان جو ہے اپنی قربان کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، آپ کے تخت و تاج کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا، اور امت کو یہ سبق دیا کہ چاہے معاملہ دوسرا کوئی آ جائے، کسی بھی معاملے کے ساتھ سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، لیکن جب بات ناموس رسالت پر آ جاتی ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آنچ آنے لگتی ہے، تو وہاں پر کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ وہاں دو ہی راستے ہیں کہ جب تک جان میں جان ہے، سینہ سپر ہو کر کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہم دفاع کریں گے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، جو مانے اور جو نہیں مانے گا اس کی اسلام میں سزا کیا ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے گی۔ 3 دن تک اسے مہلت ملتی ہے، 3 دن کے اندر اگر وہ تائب ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، صحیح راستے پر آ جاتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، بچتا ہے، نہیں مانتا تو پھر اس کی گردن مار دی جاتی ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں یہ قانون نہیں چلتا۔ اسلامی قانون تو آج بھی باقی ہے، مرتد کی سزا سرتن سے جدا، مرتد کی سزا سرتن سے جدا، وہ تو قیامت تک باقی رہے گا، اسے کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، ابھی حال میں 1 مہینے کے اندر کا واقعہ ہے، 15-20 دن پہلے، 2-3 ہفتے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت مولانا شمیم سالک صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، الیاس نگر کے اندر 2 ایسے لوگوں کو ہم نے پکڑا، گرفتار کیا، جو ایک بڑا فتنہ پھیل رہا ہے، شکیل بن حنیف نامی فتنہ، اس کے مبلغ تھے۔ اس میں ایک آدمی میں سمجھتا ہوں 30-32 سال کا ہوگا، بہار کا رہنے والا، عبداللہ عاصم وغیرہ اس کا کچھ نام تھا۔ دوسرا 16-17 سالہ لڑکا تھا جو بمبئی کا رہنے والا تھا، یہیں کوڑی فارم وغیرہ میں رہتے ہیں پوری فیملی کے ساتھ۔ ان لڑکوں کو، ان آدمیوں کو پکڑا گیا، تبلیغ کرتے ہوئے وہ پکڑے گئے شکیل بن حنیف کے تعلق سے۔ الحمدللہ وہاں پر حضرت مولانا شمیم سالک صاحب بھی تھے، جو ہمارے جمعیت علماء کے نائب صدر ہیں، اور ہمارے جنرل سیکریٹری جناب الحاج محب اللہ خان امین صاحب، وہ بھی تشریف فرما تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ صبح سے شام تک ہم نے محنت کی وہاں پر۔ تو جو فیصلہ وہاں پر ہوا کہ بھی ان کے ساتھ میں کیا کیا جائے، مولانا یہاں تشریف فرمائے، بہت سارے نوجوان جذبے میں بھی تھے، جوش میں بھی تھے، کچھ نے تو اشارہ بھی کیا۔ میں نے بھی یہی کہا کہ بھی زیادہ سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے، ہمیشہ کی طرح لے جا کر کے اسٹیشن کے حوالے کیا جائے گا، پھر یہ بعد میں چھوٹ جائیں گے۔ اس میں مولانا کی بھی کافی محنت رہی، مولانا شمیم صاحب کی بھی، اور دیگر لوگوں کی بھی، الحمدللہ اس علاقے کے ساتھیوں کی، ختم نبوت سے متعلق علماء کرام کی، جمعیت علماء کے وہاں کے یونٹ کے اراکین کی۔ لیکن جو اصل بات ہے، یعنی واقعتاً تھوڑی دیر کے لیے وہاں کے جذباتی نوجوانوں کے اگر ہم ان کو حوالے کر دیتے، یا ہم خود وہاں سے چلے جاتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا، اور یہ شاید ضروری بھی ہے۔ بہت ہی بڑی کوششوں کے بعد، کافی جد و جہد کے بعد ان کو حراست میں لیا گیا اور باقاعدہ ان کو جیل بھیجا گیا، لیکن اس پر کافی محنت ہوئی، بہت محنت ہوئی۔ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم تو اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں یا تو ان کو ہدایت مل جائے، حالانکہ بہت بحث و مباحثہ ہوا، اور بڑا تعجب ہوا ہمیں اس وقت وہاں پر بیٹھ کر
وہ چھوٹا 16-17 سال کا بچہ ہے، ایسی بات کر رہا ہے جیسے ایک بڑا مفتی ہو، عالم ہو، محدث ہو، قرآن و حدیث ہمارے سامنے پیش کرتا، جبکہ غلط ہے، غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ لیکن اس سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس پر محنت ایسی ہوئی ہے کہ وہ جھوٹ کو ایسے کہتا ہے گویا کہ وہ سچ ہے، اتنی اس پر محنت ہوئی ہے۔ تو یہ سارے فتنے آج بھی چل رہے ہیں۔ اب ان کا علاج کیا ہے؟ وہی علاج ہے۔ اصل آج ہماری قوم جو برباد ہو رہی ہے یا ہم جو پیچھے جا رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے، ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے، ذلیل و خوار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، ذلیل و خوار ہونے لگے۔ مال جتنا بھی آ جائے ہمارے پاس، عہدے چاہے جتنے مل جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں رہی تو ہم دنیا میں کبھی سر نہیں اٹھا سکتے، نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں کامیاب۔ دیکھیے اس وقت موجودہ دور میں بہت سارے فتنے پھیل رہے ہیں۔ ایک تو یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، اور وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے ایک شخص یونس گوہر شاہی نام کا، اس کا گوہر شاہی کا ایک فتنہ پھیلتا ہے۔ پاکستان کا ایک آدمی تھا جسے ابھی گرفتار کیا گیا، انجینئر مرزا علی کے نام سے، اس کا ایک فتنہ ہے، اور پتہ نہیں کتنے فتنے پھیل رہے ہیں، اللہ جانے۔ ان سے بچنا کیسے؟ اصل بات یہ ہے، فتنے آ رہے ہیں، بچیں گے کیسے؟ قادیانیوں کو تقریباً ہم جانتے ہیں، ان کے ساتھ لکھا ہوتا ہے احمدی، ان کی ایک الگ مسجد ہوتی ہے، ان کے سینٹرز ہوتے ہیں، وہ وہاں پر تھا۔ ابھی پاکستان بن گیا ہے، اس زمانے میں جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس وقت وہ پاکستان نہیں تھا، ہندوستان ہی تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرا نام غلام احمد ہے، اس میں سے اگر غلام کو ہٹا دیا جائے تو احمد میں ہی ہوں، میرا ہی نام ہے۔ سورہ صف میں قرآن کے اندر وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ اس وقت قربان جائیے حضرت مولانا شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے فرمایا اچھا تو ہے وہ احمد جس کو خدا نے، وہ کہتا تھا خدا نے مجھے احمد بنایا، نبی بنایا۔ حضرت مولانا شاہ عطا اللہ صاحب بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا اچھا تو میں میرے نام سے عطا ہٹاتا ہوں، میں ہی وہ اللہ ہوں کہ میں ایسا اللہ ہوں کہ تجھ نالائق کو میں نے نبی نہیں بنایا۔ تو بہرحال وہ انگریزوں کا پٹھو تھا، یا آپ کی ہماری اپنی زبان میں کہوں تو وہ تلوے چاٹنے والا تھا۔ آج بھی جتنا جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ سب یہودیوں کی اور عیسائیوں کی چال ہے، مسلمانوں کو اسلام سے بھٹکانے کے لیے ایک سازش ہے، اسلام سے دور کرنے کی سازش ہے۔ بچنا کیسے؟ سب سے اہم کام ہے، ہمارے لیے بنیادی چیز ہے دینی تعلیم کی مضبوطی۔ اگر ہمارے اندر علم صحیح ہو، دیکھیے سب کو مدارس میں جا کر کے پڑھنا ضروری نہیں، ٹھیک ہے، ہر آدمی عالم حافظ بننا ضروری نہیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کچھ بھی بنے اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے مسلمان تو بنے۔ ایک اور بات یہ ہے، آج محلے محلے میں ماشاءاللہ مکاتب ہیں، ہر مسجد میں مکتب چل رہا ہے، ہر محلے میں مکتب ہے، لیکن جو مکاتب ہیں ہمارے مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے میں کہوں گا کہ وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈالنے کے برابر ہیں، سمجھے؟ اور دوسری ایک بات یہ ہے، ہمارے جو مکاتب ہیں وہاں پر اکثر مکتبوں کے اندر سب علماء بیٹھے ہیں، جانتے بھی ہیں، امتحانات لینے بھی جاتے ہیں، ہر جگہ کیا ہوتا ہے، نورانی قاعدہ، تختی نمبر فلاں، الف با تا، پھر الف لام میم سیخ وغیرہ، دعائیں، 40 حدیثیں، صبح شام کی دعائیں وغیرہ وغیرہ، اس پر پورا سال ختم ہو جاتا ہے۔ پھر امتحان لیا جاتا ہے، مسجد کے ذمہ داران، محلے والے سب آتے ہیں، بڑا پوسٹر لگتا ہے، اخبار میں دے دیا جاتا ہے۔ بہت ضروری ہے، قرآن پڑھنا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد ہیں، لیکن اسلام اتنے ہی پر بس نہیں ہوتا۔ عقائد کیا ہے یہ بھی تو معلوم ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آخری رسول، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ خود آپ نے حدیث میں فرمایا، بخاری شریف میں ہے، ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا محل بنایا، بہت شاندار بنایا، اس کے اندر ہر چیز رکھی، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ آنے والے دیکھنے والوں نے کہا محل تو بڑا شاندار ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن کیا بات ہے کہ ایک اینٹ خالی ہے، یہاں یہ جگہ خالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں،
اب یہ قصر مکمل ہو گیا، قصر نبوت، مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مونڈوں کے درمیان میں تھی، کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ عقیدہ صرف بچوں کو سکھانے کا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مکتب میں بچوں کو پڑھنے جانا ہے، نہیں، ہر ایک کو پڑھنا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم فرمایا، علی کل طفل نہیں فرمایا۔ ہر بچے کو ضروری ہے یہ نہیں فرمایا، ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ اور ماں کے پیٹ سے نکل کر جب سے ہوش سنبھالے تب سے لے کر خبر میں جانے تک اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ دین اور ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ 40 دن 3 دن جماعت میں جانے سے حفاظت نہیں ہوتی۔ وہ ایک الگ شعبہ ہے جہاں پر نماز سکھائی جاتی ہے، قرآن کریم کی کچھ صورتیں یاد کروائی جاتی ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں، کچھ خبر حشر کی باتیں بتائی جاتی ہے، یہ ترغیب دی جاتی ہے۔ باقی مسائل وغیرہ 3 دن میں نہیں سیکھے جا سکتے، سکھائے بھی نہیں جا سکتے اور سکھاتے بھی نہیں۔ مولانا یہاں پر تشریف فرمائے، آنکھوں دیکھا حال میں بتا رہا ہوں، کئی جگہ ہمیں جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ ابھی جس الیاس نگر کی میں بات کر رہا ہوں، ظہر عصر مغرب عشاء 4 نمازیں ہم نے ایک ہی وضو سے پڑھی، ہلے تک نہیں، وہاں سے اٹھے تک نہیں۔ اس دن وہاں پر ماشاءاللہ کہیں دور سے جماعت آئی ہوئی تھی، گشت کا دن تھا، کافی مجمع بیٹھا ہوا تھا، لے دے خوب ہو رہی تھی۔ ایک طرف قرآن شریف رکھا ہے، ایک طرف بخاری شریف رکھی ہے، ایک طرف ہجوم کھڑا ہوا ہے نوجوانوں کا، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مسجد میں پولیس بھی آ گئی ہے۔ لیکن ہماری جو فضائل والی بات جو چل رہی ہے وہ ماشاءاللہ چل رہی ہے، اچھی بات ہے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے اور عقل بھی دے اور ہدایت بھی دے، سمجھ بھی دے۔ یہ ایک بندہ نہیں آیا، یہ ایک آدمی وہاں سے نہیں آیا، کسی نے آ کر کے یہ نہیں پوچھا کہ یہ اتنا بڑا تام جھام کیا ہو رہا ہے، کیوں اتنے علماء بیٹھے ہیں، کون ہے یہ 2 آدمی، پولیس کیوں آ رہی ہے؟ غلط بات ہے میرے دوستو۔ سب سے اہم کام ہے تحفظ ختم نبوت کا۔ عقیدہ ہی نہیں رہا، آپ لاکھ نماز پڑھو، لاکھ حج کرو، لاکھ نیک کام کرو، مسجد بناؤ، غریبوں کی شادیاں کرو، دان دھرم کرو، کچھ قبول نہیں ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے کرنا کیا ہے؟ الف لام میم میں ایک آیت ہے، ایک پیغمبر گزرے ہیں سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں۔ اپنے زندگی کے آخری ایام میں اپنے بچوں کو بٹھایا، یہ پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام پیغمبر، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، خود یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر، بلکہ صرف حضرت یوسف نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر آتے رہے۔ یہ جو بنو اسرائیل کہتے ہیں، بنی اسرائیل، اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اسرائیل۔ انہوں نے پوچھا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا کیا تم حاضر تھے؟ اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ اذ قال لبنیہ، اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے پوچھا، کیا پوچھا؟ میرے بعد دکان کیسے سنبھالو گے، فیکٹری کارخانے کیسے سنبھالو گے، بزنس کیسے چلاؤ گے؟ نہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کیسے کرو گے، کس کی کرو گے، زندگی کیسے گزارو گے، تمہارا مذہب کیا ہوگا؟ لائق باپ کے لائق بچے تھے۔ کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ابا جان آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے رب کی اور آپ کے آبا و اجداد کے رب کی عبادت کریں گے۔ یہ سبق ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں جو بیان فرما رہے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو سبق ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد کو دیندار بناؤ۔ دنیا دار بنانے کی ہر کوئی فکر کر رہا ہے، بینک بیلنس کی ہر کسی کو فکر ہے، دین کی فکر کرو، خبر کی فکر کرو، اس کی فکر نہیں ہو پا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پارہ نمبر 28 میں سورہ تحریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا،
تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسی آگ ہوگی وہ؟ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن کیا ہوگا؟ لوگ اور پتھر، پیٹرول نہیں۔ اور کون بھڑکائیں گے وہ آگ؟ کون سلگائیں گے؟ اللہ۔ نگرانی کرنے والے کون ہوں گے؟ ملائکۃ غلاظ شداد، سخت ترین فرشتے اس کی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ جس آگ میں ڈالا جائے گا لوگوں کو، کن کو؟ گنہگاروں کو، نافرمانوں کو، غافلوں کو۔ کون ہوں گے وہ نافرمان کون ہوں گے؟ فرمایا وہ ہوں گے جن کی آنکھیں ہیں مگر حق نظر نہیں آتا۔ لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہے حق سنائی نہیں دیتا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے حق اترتا نہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر انسان ہیں۔ کیوں؟ اولئک ہم الغافلون، اس لیے کہ یہ غفلت بھری زندگی جیتے۔ غفلت کی زندگی جینے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ سورہ کہف ہر جمعہ پڑھتے ہیں، عادت بنانا ہے، پڑھنا ہے، نہیں پڑھتے تو پڑھو، بلکہ حضرات حفاظ کرام کو تو روز ہی پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ پیغمبر جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہیں آپ ان کی اطاعت مت کیجئے، آپ ان کی اتباع مت کیجئے، ان کی بات مت سنیے، ان کی پرواہ مت کیجئے جو ہم سے غافل ہیں، یعنی جو ہمارا نہیں وہ آپ کا نہیں پیغمبر۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے۔ آج کے ماحول کے اندر مکاتب تو چل رہے ماشاءاللہ، اس کے نظام کو اور بہتر بنانا ہے، جہاں نہیں ہے وہاں اور قائم کرنا۔ یہ حضرات علماء کرام کتنے ہیں، ہر علاقے کے اندر ہیں۔ ایک زمانہ تو وہ تھا بڑی مشکل سے پورے علاقے میں، پورے محلے میں ایک حافظ قرآن ملتا تھا۔ آج تو ہر گلی میں ماشاءاللہ کتنا سارے حفاظ کرام بیٹھے۔ یہاں میرے دوست حضرت مولانا قاری فیاض صاحب دامت برکاتہم تشریف فرمائے، میرے ساتھیوں میں سے جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے 47 ساتھی تھے ہم لوگ، 47 جب پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو صرف 4 تھے، وہ 4 میں بھی باہر کے 2 آئے تھے، 2 تھے، یہ معاملہ تھا۔ تو ہر گلی میں آج حافظ قرآن ملتا ہے، ایک زمانہ تھا نہیں ہے۔ اب اتنے علماء ہیں، حفاظ ہیں، ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے صحیح طریقے سے۔ ایک بات اور کیا ہے، ایک بڑا مسئلہ کیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولانا، مسجد کے امام، مؤذن یہ ہمارے گھر آ کر ہمارے بچوں کو پڑھائیں، ٹیوشن دیں۔ میں پوچھتا ہوں، کنڑا پڑھانے والا کوئی ٹیچر ہمارے گھر آتا ہے ہمارے بچوں کو پڑھاتا ہے؟ میتھس پڑھائی جاتی ہے گھر میں آ کر کوئی پڑھاتا ہے؟ انگلش کے سبجیکٹ پڑھاتا ہے؟ انجینئرنگ پڑھاتا ہے؟ نہیں نا۔ ان تمام کے لیے تو ہم اپنے بچوں کو کالجوں کو بھیجتے ہیں، اسکولوں کو بھیجتے ہیں، قرآن کی تعلیم دینے، دینی تعلیم دینے کے لیے حضرات علماء اتنے گر جائیں کہ ان کو ہم اپنے گھروں کو بلائیں۔ یہ ان کی نہیں بلکہ ان کے سینوں میں رہنے والے قرآن کی توہین ہے، علم کی توہین ہے، ایک بات۔ دوسرا، اسکول میں پڑھتا نا بچہ، اس کی فیس کیا ہوتی ہے؟ کیا دیتے ہیں اس کی فیس؟ ماہانہ 2-3 ہزار 5 ہزار، بڑی اسکولوں کی تو بڑی فیسیں ہیں ماشاءاللہ۔ بنگلور شہر کے اندر ہمارے 10 ہزار بھی فیس ہے، کتنی بڑی فیس ہے۔ سال کی چھوٹے بچے کی نرسری کی فیس، آج بنگلور کے اندر ایسی بھی اسکولیں ہیں سال کی 1.5 لاکھ روپے فیس ہوتی ہے نرسری کی۔ اور یہ علماء کرام جو آخرت سنوارتے ہیں، جو قبر حشر کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ یہاں پر ہمارا دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ میں آپ تمام لوگوں سے یہ کہوں گا، اپیل کروں گا کہ جہاں ہم اپنے بچوں کے کھانے اور کپڑے کے لیے، ان کے علاج معالجے کے لیے اور ان کی دیگر ضروریات کے لیے جہاں پر بلا سوچے سمجھے اپنا پیسہ ہم استعمال کرتے ہیں، وہیں پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے دینی فکر کرتے ہوئے اپنے بچوں کے دین کے لیے بھی جو ہے ہم اپنا مال خرچ کریں۔ علماء کرام تیار ہیں ماشاءاللہ، ان کو معلوم ہے کیسے دین کو سنوارنا ہے، کیسے بچوں کو سنوارنا ہے اور کیسے بڑوں کو سنبھالنا ہے، ان کو آتا ہے۔ جہاں بچوں کے لیے مکاتب دینیہ قائم ہوتے ہیں، وہاں پر بڑوں کے لیے بھی تعلیم کا نظام بنے، یہ ضروری ہے۔ فتنوں کی سرکوبی کے لیے جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے، ایک تو دینی تعلیم، دوسری چیز ہے آپس کا اتفاق۔ ہمارے درمیان میں یہ بڑی غلیظ بیماری ہے اور بڑی خراب وبا ہے کہ بات پر ہمارے ہاں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔
حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو تقریباً 4 سال مالٹا کی جیل میں تھے، انگریزوں کی قید میں، جب حضرت شیخ الہند باہر تشریف لائے، دلی کے اندر ایک بڑا مجمع ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حضرات علماء کرام کا تھا، وہاں پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ میں نے جیل کے اندر بیٹھ کر اپنے امت کی پستی کے اسباب کو غور کیا، کیا حالانکہ وہ زمانہ تو خیر القرون کا تھا، علماء کرام تھے اور بہت زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والے لوگ تھے، دیندار لوگ تھے۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں میں نے غور کیا آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری امت پیچھے جا رہی ہے، پستی میں جا رہی ہے، تو مجھے اندازہ ہوا 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 خرابیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری امت پستی میں جا رہی ہے۔ آپ حضرت شیخ الہند نے فرمایا ایک ہے امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، اور واقعتاً ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے ہاں قرآن شریف کب پڑھا جاتا ہے؟ یا تو حفاظ کرام سناتے ہیں رمضان شریف میں، یا پھر گھر کی ٹھنڈک ہوتی ہے، قرآن خوانی کے لیے بلایا جاتا ہے، 10واں 20واں 40واں فاتحہ وغیرہ دکان کی گھر کی اوپننگ میں پڑھا جاتا ہے، بس ختم۔ قرآن شریف تو روز پڑھی جانے، معاف کریں، اللہ مجھے معاف کرے، میں نے تو کئی حفاظ کو، علماء کرام کو جو مجھ سے چھوٹے ہیں یا میرے جاننے پہچاننے والے ہیں، ان کو میں نے تنبیہ بھی کی، بڑے ہیں تو پیار سے بھی سمجھایا، ادب سے بھی بتایا۔ روزانہ صبح چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ دکانوں کو اور فیکٹریوں کو چلے جاتے ہیں، جا کر کے یاسین پڑھ کر کے آتے ہیں۔ کہاں بھی ہیں آپ جناب فلاں حافظ صاحب؟ حضرت میں ذرا یہاں قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا قرآن پڑھنے کے لیے مت بولو، بلکہ یوں بولو میں قرآن بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا پڑھنے کے لیے گیا ہوں؟ جو کمپنی کا اونر ہے، مالک ہے، فیکٹری کا، دکان کا، گھر کا، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، نوٹ گننا آتا ہے، سارے کام کرنا آتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بڑا افسوس ہے آج ہماری امت پر۔ ایک پیکٹ میں سگریٹ کتنے معلوم، چھوٹی سی فوٹو دکھاؤ معلوم یہ ایکٹر کون، اس کا باپ کون، اس کی بیوی کون، سب بولنا آتا ہے۔ قرآن میں پارے کتنے معلوم نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا معلوم نہیں، صحابہ کے بارے میں کچھ پوچھو معلوم نہیں۔ کیوں؟ دینی واقفیت نہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ 60 سال 70 سال زندگی گزر جاتی ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ارے قرآن تو دور کی بات، باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کو، باپ کی میت کو غسل دینا نہیں آتا، قبر میں مٹی ڈالنے کی دعا نہیں آتی، جنازہ اٹھا تو بس پوری مسجد میں اشہد ان لا الہ، یہی نہ سنتے ہیں کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ۔ بھائی ہر جگہ کے لیے ایک ایک چیز الگ الگ ہے۔ آنکھیں بند کرنے کی دعا معلوم کیا، قبر میں مٹی ڈالنے کی دعا معلوم کیا، کب پڑھیں گے، کب سیکھیں گے؟ سارے کام کرنا آتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا ہماری امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، واقعی چھوڑ دیا، یا تو پڑھتے نہیں، یا پڑھ کر بھول جاتے ہیں، یا یاد رہتا ہے تو عمل نہیں کرتے، یہ سب چھوڑنا ہوا۔ قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 19 میں سورہ فرقان کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اے اللہ میری اس قوم کو تو پکڑ لے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو چھوڑنے پر بڑی سخت وعید ہے، وبال ہے، آخرت میں بھی پکڑ ہے۔ اور دوسرا فرمایا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آپسی اختلافات، لڑائی جھگڑے، اسے ہمیں ختم کرنا ہے، جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، آپسی اختلافات کو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، ایک دل ہونا ہے، تبھی سب کچھ کام ہوگا۔ میرے بھائیوں علاقہ بڑا گنجان ہے، کثیر آبادی والا علاقہ ہے، ہر گلی گلی میں مسجد ہے ماشاءاللہ، مکاتب چلتے ہیں، اس کے باوجود بھی خرافات ہیں۔ کیسے دور کیا جائے ان خرافات کو؟ کیسے دور کرنا؟ مستقل محنت ہو، اور وہ محنت اپنے آپ سے شروع ہو، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے پیغمبر آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے گھر سے کام شروع کرو۔ ہر گھر کے اندر ماشاءاللہ موبائل ہے، چھوٹے بچوں کو کلمے نہیں آتے، موبائل آپریٹ کرنا آتا ہے، بڈھے ہو جاتے ہیں لوگ، دم مارتے ہیں، اندر تک کھینچتے ہیں، پورے پھیپڑے خراب ہو جاتے ہیں بیڑی سگریٹ پی کر۔ ان کے پاس بھی بڑے بڑے موبائل آ گئے، واٹس ایپ دیکھو، فیس بک دیکھو، یوٹیوب دیکھو، ہر وقت اسی میں چل رہا ہے۔ آنکھیں چلی گئی ہیں، گھر گھر کر کے پھر بھی دیکھا جاتا ہے، قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مشن ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی عزت اور عصمت کے لیے
ہر ممکن کوشش کریں گے، ہر چیز کی ہم قربانی دیں گے، 100 جانیں بھی ہماری ہوں گی تو قربان ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، 1000 جانیں بھی ہم قربان کر دیں گے تو یہ کم ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ تمام سے یہ درخواست کروں گا کہ جب کبھی اپنے ماحول کے اندر اچانک دیکھو کہیں پر کچھ بدلاؤ آ رہا ہے، کوئی آدمی اچانک کہہ رہا ہے کہ حضرت امام مہدی آ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، سب سے پہلے آپ اپنے علاقے کے امام صاحب کے پاس جا کر کے کہیے کہ حضرت دیکھیے ہمارے علاقے میں یہ بات چل رہی ہے، یہ معاملہ پھیل رہا ہے، اس کو دبائیے نہیں، فوراً علماء کرام کے پاس لے آئیے۔ آپ کے علاقے میں کتنے سارے حضرات علماء کرام موجود ہیں، وہ اس کی نشاندہی کر کے اس کی سرکوبی کریں گے، اسے ختم کریں گے۔ ہماری تو یہ کوشش ہونا چاہیے کہ کوئی ایک بندہ مومن بھی راہ راست سے بالکل نہ ہٹے، ہر آدمی جنت کو جانے والا بنے، ایک آدمی بھی برے راستے پر نہ جائے، جو بھٹک گیا ہے اسے بھی لانے کی ہم کوشش کریں۔ یہی کام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ پوری تاریخ میں حضور پاک علیہ السلام کی کہیں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے کسی کو دھتکارا ہو۔ ابھی جس مسیلمہ کذاب کا میں تذکرہ کر رہا تھا، اس کو قتل کرنے والے تھے حضرت وحشی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں حالت کفر میں نے حضرت حمزہ سید الشہداء کو شہید کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی تھی، وہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور آپ کے چچا بھی تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے، اور اس موقع پر ان کا مسلح کیا گیا، یعنی ان کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا گیا، سر نکالا گیا، کھوپڑی نکالی گئی۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا مسلح تھا۔ ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے قتل کروا کر کے اسے جہنم رسید کیا۔ تو بہرحال اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا ہے کہ ہماری جان بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانی چاہتی ہے تو ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ اپنی جان بھی ہمیں قربان کرنا پڑے تو کریں گے انشاءاللہ، مال قربان کرنا پڑے گا تو کریں گے انشاءاللہ، اولاد سے بڑھ کر کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اولاد قربان کرنا پڑے گا تو کریں گے انشاءاللہ، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی عزت و آبرو سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں پیار ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آخر میں آپ سے یہ عرض کروں گا، آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے نا آئی لو یو محمد کا، یہ نعرہ لکھ لینے سے، واٹس ایپوں میں لگا لینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا۔ حضور سے محبت کا اظہار اپنے اعمال سے ہمیں دکھانا ہے، اپنے کردار سے دکھانا ہے، اپنے اخلاق سے دکھانا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر دنیا کو بتانا ہے، پیغام دینا ہے کہ محمد کا غلام کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ سنو بھائیو، حضرت والا یہاں تشریف لا رہے ہیں، سنو، محمد کا غلام کبھی بے نمازی نہیں ہوتا، محمد کا غلام کبھی چوری ڈکیتی کرنے والا نہیں ہوتا، محمد کا غلام کبھی یتیموں کا کھانے والا نہیں ہوتا، محمد کا غلام کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا، محمد کا غلام شرابی نہیں ہوتا، جواری نہیں ہوتا، محمد کا غلام برائی کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں ثابت کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔